سچ ہونا تھا، وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہر آنے والی گھڑی تمہارے لیے پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ آج چونکہ جمعۃ المبارک بھی ہے اور 12 ربیع النور شریف بھی ہے، تو یہ چونکہ دو عیدیں جمع ہو چکی ہیں، کی بات ہے۔ آج کا جو میرا آپ کے سامنے یہ پیغام ہے دو عیدوں کا، دیکھیں عید آتی ہے تو بندہ اپنوں سے بیگانوں سے ملتا ہے، گلے ملتا ہے، پریشانیاں ہوں تو ان کو ختم کیا جاتا ہے۔ آج کے 12 ربیع الاول کے یہ پیغام لے جائیں، اگر کسی کے ساتھ ناراض ہیں، بھائی اپنی ہمشیرہ کے ساتھ ناراض ہے، باپ اپنے بیٹے کے ساتھ ناراض ہے، یا بیٹا اپنے باپ کے ساتھ ناراض ہے، کوئی مسئلہ نہیں بنتا۔ بیٹا اگر قدم پکڑ لے باپ کے تو کوئی عزت میں فرق نہیں آتا، بھائی اگر بھائی کے قدم پکڑ لے منا لے تو کوئی عزت میں حرف نہیں آتا۔ آج کی عید کا یہ پیغام ہے، جو کوئی بھی ناراض ہے قدم میں بیٹھ کر معافی مانگیں گے نا تو مدینے والا بڑا ہی خوش ہوگا، سبحان اللہ۔ اسے واسطہ دے میاں آج سرکار کی آمد کا دن ہے، میں نے سنا ہے کہ اگر معافی مانگنے سے عزت کم ہوتی ہو نا تو سرکار فرماتے ہیں حشر کے دن مجھ سے لے لینا۔ معافی مانگنے سے عزت کم نہیں ہوتی اور بڑھ جاتی ہے۔ آگے والا بندہ ساری زندگی شرم کے ساتھ سر جھکا کے آپ کے سامنے رہے گا اگر معافی میں پہل ہوگی تو۔ بہرحال یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا دن ہے، سب سے عظیم خوشی کا دن ہے یہ کہ ایمان والوں کو اللہ رب العزت نے اپنے فضل کبیر سے نوازا ہے۔ جس گھر میں کریم کا قدم لگا ہے نا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس گھر میں زندگی میں کبھی پھر تھوڑ نہیں آئی ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف ہے، ہجرت کے موقع پر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، یہ ابو بکر کو شرف ملا۔ راستے میں ایک بوڑھی کے خیمے میں حضور نے قیام کیا ہے، بڑی مشہور حدیث شریف ہے۔ وہ اس عورت کا انداز یہ تھا کہ مہمانوں کی بڑی مہمان نوازی کرتی تھی وہ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو بھوک لگی ہوئی تھی، ضرورت تھی کھانے کی سرکار کو۔ حضور نے سیدنا صدیق اکبر سے کہا اس بوڑھی سے پوچھ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ یہ قدرت خدا کی دیکھیں کہ وہ ہر روز بیٹھتی صرف اسی کام کے لیے ہے کہ کوئی مہمان آئے تو میں کھانا وغیرہ پیش کروں، لیکن آج قدرت خدا کی یہ ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے کھلانے کے لیے۔ اس نے سیدنا صدیق اکبر سے کہا کہ آج کچھ نہیں ہے میرے گھر میں کھانے کے لیے، تو سرکار بھی آگے ہو لیے، قدم ٹکایا حضور نے اس کے گھر میں۔ خاتون کا نام تھا ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب سرکار کا قدم لگا تو محبوب دیکھتے ہی حضور کی نگاہ جو تھی وہ ایک کونے میں گئی جہاں ایک لاچار اور کمزور بکری کھڑی تھی۔ سرکار نے فرمایا یہ بی بی سے پوچھ یہ بکری دودھ دیتی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ بکری دودھ کہاں دیتی ہوتی تو میرا جو خامد گیا ہے ریوڑ لے کے اس کے ساتھ چلی جاتی، یہ چلنے سے معذور ہے، دودھ نہیں دے سکتی، اتنی کمزور ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لبہائے اقدس کھلے، عاشقوں کے امام صدیق اکبر سے فرمایا ابو بکر بی بی سے پوچھ اگر اجازت دے تو محمد دودھ لے لے، یعنی اگر یہ اجازت دے میں دودھ لے لوں بکری جو بالکل بانچ ہو چکی ہے، اس جانور سے دودھ نکالنا یہ عام بندے کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا رسول ہی کر سکتا ہے۔ بی بی نے بڑے حیرت بھرے جملے میں کہا کہ دیکھ چکی تھی نا کہ ہے کس طرح کی، آج تک اس طرح کے بندے کبھی نہیں دیکھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ابو بکر پر بھی محمد کا رنگ چڑھ چکا تھا، کچا لنگ للاری والا چڑھدا لیندا ریندا، عشق تیرے دا رنگ محمد ایک بار چڑھ جائے پھر نہیں لگے، عشق کا رنگ ایسا ہے۔ تو رنگ چڑھ چکا تھا، 3 دن اور 3 راتیں رہ چکے تھے صدیق اکبر پاس۔ تو بی بی نہ حسن دیکھ کے ہی بڑی متعجب تھی، اس نے کہا کہ اگر دودھ نکال سکتے ہیں تو نکال لیں، یہ ناممکن بات ہے، ہو نہیں سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے بکری کے پاس، ہر چیز جانتی ہے کائنات کی کہ حضور اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اس بکری نے اٹھ کے استقبال کیا جو اٹھ نہیں سکتی تھی سرکار کا۔ حضور نے ید اللہ والے ہاتھ اس کے تھنوں کو لگائے، دودھ آنا شروع ہو گیا، دودھ دو دو کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام برتنوں میں ڈالتے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے حضور نے دودھ پلائے حضرت ام معبد کو، بی دودھ پی، اس کے بعد دودھ حضور نے صدیق اکبر کو پلایا، اینڈ پہ حضور نے خود پیا، کیونکہ ساقی جو ہوتا ہے وہ اخیر پہ پیتا ہے۔ اس حدیث سے میرے دل پر جو بات لگی ہے وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ
حضور نے سب سے پہلے دودھ معبد کو پلایا، پھر ابو بکر کو پلایا، پھر خود پیا، اور پھر سرکار نے فرمایا قوم کا ساقی جو ہوتا ہے وہ اینڈ پہ پیتا ہے۔ میرے عقل میں یہ بات آئی، اللہ نے حضور کو کوثر دیا ہے، انا اعطیناک الکوثر، اور تقسیم کرنے والے خود سرکار ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ امت پیاسی ہو مدینے والا کوثر بند کر دے؟ یہ نقطہ ہمیں بتاتا ہے کہ کوثر سبھی کو پلا کے پھر میرے محبوب جام اپنے ہونٹوں پہ لگائے۔ سرکار نے فرمایا ساقی جو ہے وہ اینڈ پہ پیتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران تھے، سارے برتن بھر گئے۔ معبد سے حضور نے فرمایا کہ پڑوسیوں میں برتن ہے تو لے آ، بھر دیں۔ یہ دیکھیں نا کہ انگلیوں میں کیا رکھا ہے سرکار کی، وہی بکری تھی جو پہلے بندھی ہوئی تھی، اب صرف ہاتھ سرکار کے لگے ہیں۔ ہاتھ لگنے سے اگر بکری کے تھنوں میں اتنی برکت آتی ہے تو جو ہے ہی کوثر، جس کے وہ اندازہ ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا ہے، یعنی کثیر، کثرت اور کوثر سب سے بڑا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر ہاتھ لگ جائیں تو تھنوں کا اندازہ نہیں ہوتا، کوثر کہاں ختم ہونے میں آئے گا۔ بہرحال سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکل پڑے، وہ بی بی سرکار کا حسن تکتی رہی، پوچھ نہ سکی کہ ان کا نام کیا ہے۔ خامد شام کو گھر آیا، دور سے ہی نا مصطفیٰ کے جسم کی خوشبوئیں آنے لگی، دور سے ہی آتے ہی اس نے پوچھا آج کس کے قدم لگے تھے کہ خوشبو ہی خوشبو ہے۔ وہ بی بی نے نام تو پوچھا نہیں تھا، لیکن وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ برکت والے قدم اس کے لگے ہیں، تو اس نے کہا مبارک کوئی آیا تھا۔ مبارک کا معنی یعنی کوئی برکت والا آیا تھا، اس نے کوئی مبارک آیا تھا، بڑا حسین تھا، میں تو بس اس کا حسن ہی تکتی رہ گئی، زلفیں نہ پوچھیں کس طرح کی تھیں، اس کے نین بھی نہ پوچھیں کس طرح۔ یہ ساری حدیث میں الفاظ ہیں اس کے بی بی کے، ایک ایک اس نے نا حضور کے عضو کو بیان کیا۔ معبد کا خامد کہتا ہے کہ میرے دل میں شوق پیدا ہوا، اگر کبھی ملاقات ہوئی تو ضرور قدم چوموں گا۔ اور وہ جو بکری تھی جس کو حضور کے ہاتھ لگے تھے وہ حضرت عمر فاروق کے زمانے تک زندہ رہی ہے اور مسلسل دودھ دیتی رہی ہے، اس کا دودھ ختم نہیں ہوا۔ تو جس ویڑے میں سرکار کے قدم لگ جائیں، اگر معبد کی جھونپڑی برکت والی بن سکتی ہے، اگر کبھی وہ پھرا ہمارے گھر کی جانب پڑ جائے، یہ صرف ہماری یہ بزمیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے ہمارا اٹھنا بیٹھنا، یہ اپنی نیندوں کو چھوڑنا، یہ 4 لمحے حضور کی عزت پر بولنے کے لیے بیٹھ جانا، یہ سارا ہی ہماری بخشش کے لیے سامان ہے۔ اگر کچھ پلے نہ ہوا تو یہ کام انشاءاللہ آئے گا اور اس کی عزت کا قبر و حشر میں پتہ چلے گا۔ پھر وہی بات دہراتا ہوں، حسن والا محبوب جو ہے نا وہ بڑے حلم والا ہے، بڑی برداشت والا ہے، اور اس نے اپنی امت کو بردباری، ہمت، حوصلہ سکھایا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑی بڑی باتیں کر جانا یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے، برداشت کرنا، حلم اور بردباری سے کام لینا یہ ایمان والے کا شیوا ہے۔ حسن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا، لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، سرکار نے برداشت کیا ہے۔ وہ مدینے سے باہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیر کے لیے نکلے، سرخ اونٹ حضور کو پسند آ گیا، حدیث شریف ہے۔ سرکار نے قافلے کے سردار سے پوچھا اونٹ بیچ دو، اس نے کہا بیچنے کے لیے آئے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کتنے کا؟ اس نے کہا جی ہم نے پیسے نہیں لینے، مدینے کی کھجوریں ہمیں بڑی پسند ہیں، وہ ہمیں لا کر دے دیں، اونٹ لے جائیں۔ بس حضور بول رہے تھے تو سرکار جب بولتے تھے منہ سے نور نکلتا تھا، بولنے سے منہ سے نور جڑتا تھا، تو وہ سارے قافلے والے مصطفیٰ کے حسن کو تکتے رہ گئے۔ تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی، پہلی نظر میں سرکار کے تیر چل گئے۔ اس قافلے کے سردار نے کہا جی اونٹ لے جاؤ اور کھجوریں، حضور نے فرمایا میرے پاس کھجوریں تو اب ہیں نہیں، واپس جاتا ہوں اونٹ باندھ کے میں کھجوریں بھجوا دیتا ہوں۔ قافلے والے بس حسن ہی تکتے رہ گئے، بول کچھ نہ سکے، اونٹ دے دیا۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نظروں سے اوجھل ہوئے نا اونٹ لے کر، تو قافلے کا سردار بولا اس بندے کو کوئی جانتا بھی ہے جو اونٹ لے گیا ہے؟ سبھی نے کہا ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ اس نے کہا یار عجیب بندے ہو، جانتے تک نہیں ہیں اور اونٹ دے دیا، اور وہ بھی سرخ رنگ کا اونٹ، بڑی قیمت کا حامل ہوتا ہے۔ ایک بندہ بولا، اس نے کہا جب وہ بولتا تھا نا منہ سے نور نکلتا تھا، میں صرف وہی دیکھتا رہ گیا۔ دوسرے سے پوچھا میاں تم جانتے ہو؟ اس نے کہا میں تو اس کی زلف کا کنڈل ہی دیکھتا رہ گیا۔ تیسرے سے پوچھا میاں تو؟ اس نے کہا میں تو اس کی چھاتی تکتا رہ گیا ہوں، جس طرح اس کی چھاتی تھی، میں نے زندگی میں کسی کی چھاتی نہیں دیکھی۔ قافلے کا سردار جو تھا وہ ذرا جلال میں آیا، اس نے کہا اگر وہ نہ آیا میں اونٹ کی قیمت تم سے وصول کروں گا۔ اتنے میں نا پردے کی اوڑ سے خیمے میں بیٹھی اس سردار کی بیوی بولی، اس نے کہا اس کو برا بھلا نہ کہو، اگر وہ پیسے لے کر نہ آیا تو اس کے اونٹ کی قیمت میں ادا کروں گا۔ قافلے کے سردار نے اس بیوی سے پوچھا
اپنی بیوی سے کہ تم اس کو جانتی ہے، تیرا کوئی رشتہ دار ہے؟ اس نے کہا واللہ جانتی میں بھی نہیں ہوں کہ کون ہے۔ اس نے کہا پھر اتنی بڑی ذمہ داری کیسے اٹھائی ہے؟ اس نے کہا میں نے پردے کی اوڑ سے اس کا چہرہ دیکھا تھا، جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ اتنی باتیں ہو رہی تھیں کہ اتنے میں حضرت مولا علی صدیق اکبر فاروق اعظم کندھوں پہ ٹوکریاں کھجوروں کی اٹھائے آ گئے۔ اب پہلے تو حضور کا حسن تھا، اب غلاموں کا حسن دیکھا، فدا ہو گئے وہ۔ کھجوروں کی ٹوکریاں رکھ دیں، ایک دو ٹوکریاں قیمت بنتی تھی اونٹ کی، لیکن یہ 3-4 صحابہ ٹوکریاں اٹھا کے لائے۔ انہوں نے کہا ہمارے اونٹ کی قیمت تھوڑی ہے، کھجوریں زیادہ ہیں۔ تو مولا علی بولے کہا ہمارے آقا کہتے تھے باقی تحفے میں لے لینا، ہماری طرف سے تمہیں تحفہ ہے۔ اس نے کہا تم اس کے غلام ہو؟ علی المرتضیٰ کہتے ہیں ہاں اس کے غلام۔ اس نے کہا جس کے غلام اتنے سونے ہیں، خود کو تو ہم نے قریب سے ابھی تک دیکھا ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا کھجوریں بعد میں لیں گے، تقسیم بعد میں کریں گے، پہلے چلو سارے قافلے والے محمد کے غلام بن گئے۔ جس نے قریب سے دیکھا اس نے بھی سبحان اللہ کہا، جس نے دور سے دیکھا اس نے بھی سبحان اللہ کہا۔ تو یہ حسن پہ، حضور کے حسن پہ ہمیں ناز ہونا چاہیے۔ اللہ نے وہ پیغمبر دیا ہے، نبی دعائیں مانگتے گئے یا اللہ اس کی امت میں پیدا کر دے۔ آج وہ خوشی کا دن ہے، کوشش کریں 12ویں کا دن ہے، 1200 مرتبہ تو درود شریف پڑھیں، حضور کی بزم کو سینے میں سجا۔ اور پھر میں ہاتھ باندھ کے آپ کے سامنے گزارش کرتا ہوں، منت کرتا ہوں، اگر کوئی ناراض ہے ابھی جا کر منا لیں۔ رسول اللہ کی امت جو ہے نا ٹوٹ چکی ہے، ابھی ہمیں محبت کی، پیار کی، اتفاق کی ضرورت ہے۔ عید کا یہی تحفہ ہے نا کہ گلے ملا جائے، تو گلے ملنے کا مزہ تب ہے کسی روٹھے ہوئے کو منا لینا۔ یقین مانے یہ کام کر کے دیکھیں، دل کو سکون نہ ہے تو پھر کہنا۔ محبوب کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں میں کبھی بندہ جب مر جاتا ہے نا تو بڑے بندے وین کر کے نا اس کی مطلب جو ہے چیخیں نکلتی ہیں، تو پھر کہتے ہوتے ہیں یار ایک مرتبہ اٹھ کے میرے ساتھ بات تو کر۔ مرے بندے سے کہتے ہیں ایک مرتبہ اٹھ کے بات تو کر، ظالم جب یہ جیتا تھا تو نے اس کو پوچھا نہیں ہے، اب یہ منجی پہ پڑا ہے، مرا پڑا ہے، تو کہتا اٹھ کے بات تو کر۔ جیتے بندے کی قدر کرو، مرنے کے بعد سبھی کندھا دیتے ہیں، جیتے ہوئے بندے کو سہارا دینا یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔